میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا، بھائیوں کا بھی۔ آج کی یہ میری وزٹ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ کہ ان کا خیال تھا کہ سارے صوبوں میں جایا جائے، سارے صوبوں کی قیادت کو وہاں ملا جائے، اور جو معاملات صوبوں کے وفاق کے متعلقہ ہیں، جو پینڈنگ معاملات ہیں، انہیں ڈسکس کیا جائے، انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ صوبوں کے معاملات بجائے اس کے کہ صوبے چل کے ہمارے پاس آئیں، صوبوں کے پاس جا کے ان کے مسائل سنے جائیں، دیکھے جائیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ میری وزٹ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ پاکستان 4 صوبوں اور 2 اکائیوں کی ایک فیڈریشن ہے، اور اس وقت مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اسی طرح 2 صوبوں میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں جیسے کہا گیا کہ کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان کی حکومت ہماری، مرکز میں بھی وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، اور صوبے میں ہم ان کے کولیشن پارٹنر ہیں۔ لیکن اس سے بالاتر ہو کے میں نے سندھ کو بھی وزٹ کیا، سندھ کے چیف منسٹر صاحب کو بھی ملا، سندھ کے کنسرن سنے بھی، اور دیانتداری سے انہیں ایڈریس کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی وزٹ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ 3 صوبوں کو میں نے وزٹ کر لیا تھا، اور آج بڑی کھل کے، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ ہم آپس میں مل بیٹھے۔ اور جمہوریت کا خاصہ یہ ہے کہ جمہوریت میں بات سنی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، بات سمجھی جاتی ہے، اور گیو اینڈ ٹیک سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو صوبوں کے حقوق ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، جو صوبوں کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ جیسے جام صاحب نے فرمایا کہ ورکنگ گروپس بھی ہم نے بنا دی ہیں، کمیٹیز بھی بنا دی ہیں، اور ٹائم لیمٹ بھی کی ہے کہ کمیٹیز اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور ہم جلد از جلد فیصلے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ حکومتیں اس سے پہلے بھی موجود تھیں، مرکز اور صوبوں میں ایک حکومت بھی موجود تھی، لیکن ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خوشحالی، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، تمام صوبوں کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پہ ایک پرنسپل ڈیسیژن تو ہم نے یہ بھی کیا ہے، جیسے کہ وزارت پیٹرولیم میں 2 شعبے ہیں مین۔ تو ایک مین شعبہ ایکسپلوریشن کا ہے، ڈرلنگ کا ہے، اور ہمارے پاس 2 ڈرلنگ کمپنیز ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں OGDCL اور PLL، اور یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت چلتی ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں۔ اسی طرح گیس کمپنیز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، جس میں SNGPL ہے، سوئی سدرن گیس پائپ لائن ہے۔ تو ایک پرنسپل ڈیسیژن ہمارا یہ بھی ہے کہ تمام کمپنیز جو کہ وزارت پیٹرولیم کے اندر کام کر رہی ہیں، ان تمام کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تمام صوبوں کی۔ جیسے بلوچستان میں مین ایکسپلوریشن ہوتی ہے، OGDCL کام کر رہی ہے، PPL کام کر رہی ہے، باقی پرائیویٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ پراپر نمائندگی بلوچستان کی نہیں ہے۔ تو ہم نے ریکانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں بورڈ،
ان بورڈز میں جو کہ انڈر پروسیس ہیں. ایک ہمارا پرنسپل ڈیسیژن ہے, ہماری حکومت کا پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ تمام بورڈز میں صوبوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, اور یہ ریپرزنٹیشن دو حوالوں سے. ایک تو گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جیسے گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا ایک ریپ دے گی, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو سکتے ہیں, انرجی سیکرٹری ہو سکتے ہیں, یا جو بھی جس لیول کی نمائندگی پروونشل گورنمنٹ چاہیں گی. اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کہ پیورلی پروفیشنل اور پرائیویٹ سیکٹر سے کہ کم از کم اس حوالے سے 2 نومینیشنز 2 ریپرزنٹیشنز ہو جائیں گی. اگر سوئی صدن ہے تو اس میں بھی بلوچستان کی ریپرزنٹیشن 2 حوالوں سے, اگر او جی ڈی سی ایل ہے, پی پی ایل ہے, تو اس میں بھی ریپرزنٹیشن اس حوالے سے. تو یہ ایک پیش رفت, ایک گڈ ول جیسچر, اور پھر یہ ایک آپ کا رائٹ بھی کہ آپ کے معاملات میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے جہاں کے اداروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سی سی آئی کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تمام صوبے اپنی کمپنیز بنائیں گے, ایکسپلوریشن کمپنیز بنائیں گے, اور انہیں بلاکس آفر کیے جائیں گے کہ وہ اپنی ایکسپلوریشن بھی کریں, صوبے بھی کریں. تو ہماری گورنمنٹ نے آتے ہوئے سب سے پہلے لکی بلاک, ہمارا ایک کے پی میں بلاک تھا, وہ ہم نے کے پی او جی سی ایل کو دیا کہ آپ اس کی ایکسپلوریشن کریں. ہم نے سندھ کو بھی آفر کیا, ہم بلوچستان کو بھی آفر کر رہے ہیں. اور جام صاحب نے کہا ایک سے کام نہیں چلے گا, 3 ہونے چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس خواہش کا بھی احترام کیا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کے کام کرنا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, صوبوں کے لیے کام کرنا ہے, اور وہ صوبے جہاں احساس محرومی زیادہ پایا جاتا ہے انہیں ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام ہوگا. سوئی گیس کمپنی جیسے کہ کہا بھی گیا, میٹنگ میں بھی بڑا کھل کے ڈسکس ہوا کہ جن ایریاز میں سردی زیادہ پڑتی ہے اور سسٹم نیٹ ورک موجود ہے ہمارا, اس پہ بھی بات ہوئی کہ افورڈیبل کم ہے گیس, اور اس میں بہت سارے لوگ مور دین میرا خیال ہے 70% لوگ پاورٹی لائن سے بلو زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک ڈسکشن ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک فلیٹ ریٹ ہم کر دیں, منیمم فلیٹ ریٹ کر دیں. تو یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ سہولت ہم فراہم کر سکیں. تو بہت ساری چیزوں پہ مثبت ڈسکشن ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلی وزٹ ہے, آخری نہیں ہوگی. انشاءاللہ رابطے رہیں گے, ہم بھی بلوچستان آئیں گے, آپ بھی اسلام آباد آئیں گے, جو بھی ایشوز ہوں گے صوبے کے مل بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی میری بھی چند گزارشات تھیں. بہت بہت شکریہ. گیس کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں, جی جب اقتدار مجید نہیں, وہ کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت اتنی ہے, باقی جو ہے وہ صاحب اقتدار لے کے جا رہا ہے. اب آپ نے قیمتیں بھی بڑھا رہی ہیں, تو وہ پیسے اب کہاں جا رہے ہیں, کس میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ اچھا, اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں حکومت کہتی ہے ہم نے گیس کی پرائسز نہیں بڑھائیں, اور وہ پرائسز نہ بڑھانے کی وجہ سے دونوں گیس کمپنیز مہنگی گیس لے کے سستی گیس دے رہی تھی, اور یہ دونوں گیس کمپنیز 154 ارب کے خسارے میں چلی گئی تھی. اور ان گیس کمپنیز کو زندہ رکھنے کے لیے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں, جو کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایل این جی آ رہی ہے, جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں جو ریٹس کا تعین ہوا ہے, جو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا گیس پائپ لائنز کا جن کا تعین ہوا ہے, اور جو قطر سے جو ہم گیس ایل این جی منگوا رہے ہیں, ریلیٹیولی اب بھی سستی گیس فراہم کی جا رہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈومیسٹک سیکٹر, کمرشل سیکٹر, اور پھر بلوچستان میں انفارچونیٹلی انڈسٹریل سیکٹر نہیں ہے, کہ انڈسٹریل سیکٹر, اور وہ انڈسٹریل سیکٹر جسے زیرو ریٹڈ انڈسٹریل سیکٹر کہتے ہیں, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, کہ انہیں بھی گیس سپلائی معطل نہ ہو, انہیں بھی یقیناً اس کی سپلائی ملے, اور ان سیکٹرز کو بھی زیرو اورینٹڈ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں, سندھ میں تو خیر ان کی اپنی گیس ہے, پنجاب کے اندر بھی
انہیں برابر میں لانے کے لیے 25 بلین کی ہم نے سبسڈی دی ہے، تو اب بھی ریلیٹیولی یہ گیس سستی ہے۔ اچھا سر، آپ نے سرد علاقوں کا ذکر کیا، جی سرد علاقوں کا جی جی جس میں گلستان کی سب سے سرد علاقہ زیارت ہے، اور تاریخی حوالے سے بھی ان کی ایک پہچان ہے، سنوبر کے حوالے سے بھی ان کی پہچان ہے، لیکن وہاں پہ بھی گیس نہ ہونے برابر ہے، بلکہ وہاں ان کے ساتھ جو ہے سنجاوے وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی نہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن جی اس کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کمپنی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے، اپنے جتنے بھی لوکل ریپرزنٹیٹیوز ریکویسٹ کی ہے، چاہے ان کا تعلق زیارت سے ہو، چاہے کوئٹہ سے ہو، جو بھی اویلیبل کوئٹہ میں ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے، اور جہاں جہاں انہیں پرابلمز آ رہے ہیں مزید کہیں ہم نے انہیں لائنز فراہم کرنی ہے، لوگ گیس پریشر کا پرابلم وہ ریزالو کرنا ہے، جہاں جہاں لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو مل کے ان کے پرابلم جاننے اور پھر متعلقہ لوگوں کے ساتھ بٹھانا اور وہ پرابلم ریزالو کرنے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایشو سنیں گے بھی اور اسے ریزالو کرنے کی کوشش۔ وزیر پیٹرولیم کب آ رہے ہیں؟ پاکستان کا دورہ کا کب کا ہے؟ اور دوسرا، ان کے علاوہ مزید کن ممالک نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے ان دونوں شعبوں میں، پیٹرولیم پہ اور توانائی؟ سعودی منسٹر کل تو گوادر آ رہے ہیں، ان کے انرجی منسٹر، اور گوادر دیکھنے آ رہے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنے آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایریا ان کی ریفائنری کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ اگلے ماہ سعودی کراؤن پرنس کی وزٹ متوقع ہے، اور اس وزٹ میں امید ہے کہ جو ایم او یو پروپوز ایم او یو ہے جسے وفاقی کابینہ نے جس کی منظوری بھی دے دی ہے اور جس میں پروونشل گورنمنٹ کی کنسنٹ بھی شامل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ایم او یو پہ ایگریمنٹ بھی ہوگا، اور بہت جلدی بلوچستان کے اندر گوادر کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ریفائنری اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ چائنا نے